یہ دیکھو کیا سوال پوچھا انہوں نے، ہم مستری کا شرعی طریقہ۔ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں۔ میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے، اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے جو یہ جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہمبستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ شوہر کو عورتوں میں دلچسپی نہ ہو تو بیوی کیا کرے؟ اوہ اوہ اوہ، یہ کوئی بہت ہی غیر اخلاقی قسم کا میاں ہے ان کا، جو ہومو سیکشولیٹی میں دلچسپی رکھتا ہے لڑکوں میں۔ یہ بہت سی خواتین پوچھتی ہیں حیا کے خلاف مسئلہ ہے، میں پورا سوال ان کا پڑھ نہیں رہا ہوں، بس اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو شوہر کو یہ عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس سے لوط علیہ السلام کے قوم والے عمل میں دلچسپی لیتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ کیا مجھے اپنے سسر کو یہ راز بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی طرح سمجھائے۔ دیکھیں، اگر شوہر کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے اور یہ عادت خراب ہو گئی ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہ کہ ایسے شوہر سے ڈیورس لے لینی چاہیے، علیحدگی لیں، اپنی زندگی کسی بھیٹ نہ چڑھائیں کسی کی، اس سے آپ کو اولاد بھی نہیں ملے گی اور بڑے مسائل کھڑے ہوں گے آپ۔ تو مشورہ یہ میرا یہی ہے، اور ایسے آدمی سے اگر اولاد ہو بھی گئی بالفرض، تو پھر آگے پھر وہ اولاد کو جب پتہ چلتا ہے میرے باپ کے یہ مسائل ہیں، وہ بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ان سے علیحدگی لے کے کسی اور جگہ پاکیزہ لوگوں میں نکاح کریں آپ۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی نا، جب وہ لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا ہو گئی تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کو فرمایا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو نا، اس برے عمل میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے نفرت رکھتا ہوں میں۔ اور لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے اس ایسی قوم سے نجات دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو ایسی قوم سے نجات دی تعمل الخبائث، جو پلید عمل کرتی تھی۔ خبائث کا مطلب گندے، پلید لوگوں سے لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا اور ان سے علیحدگی کی کوشش کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ لوط علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اس پلید قوم سے جو ہے نا دور کر دے، اور اللہ نے لوط علیہ السلام پر احسان کیا کہ ایسی قوم سے نجات دے دی تعمل الخبائث، جو گندے اور پلید عمل میں مبتلا تھی۔ تو شوہر اگر اسی کام میں شوہر کو دلچسپی ہے تو پیغمبروں کا طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ پھر دور رہتے ہیں۔ تو آپ تو زوجہ ہیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ باقی علیحدگی آپ افورڈ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، یہ آپ کے مسئلے ہیں۔ مشورہ ظاہر ہے جب تک 100% کسی کے حالات سامنے نہ آئیں دیا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے سرسری ایک مشورہ دیا ہے آپ کو، تو اس کو حتمی نہ سمجھیں، آپ اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کر لیں، ان کو یہ صورتحال بتائیں، اور اس کے بعد پھر ایک رائے قائم کریں، کیونکہ بعض دفعہ علیحدگی لینے میں آپ کو نقصان
اور زیادہ نہ ہو کہیں. وہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ چلا کہ طلاق یافتہ خاتون سے ہمارے یہاں پھر کوئی شادی نہیں کرتا دوبارہ، تو پتہ چلا اس سے بھی کہیں اور کوئی رشتہ ہی نہ ملے، شوہر ہی شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے. لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسے شوہر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے علیحدہ زندگی گزاری جائے. مشورے ہیں، شرعی حکم نہیں ہے. شریعت میں آپ کے لیے ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، لیکن بہرحال ایک پلید اور گندا عمل ہے، اور شوہر عادی ہے اس کا، اس میں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی یعنی مطلب یہ کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں علیحدگی لے لینا چاہیے. یہ زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے. پھر ایسے مرد عورت کو بھی خراب کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. جن لوگوں کے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں انہوں نے عورت کو بھی پھر خراب کر دیا کچھ وقت کے بعد.